اب ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، اسلام پر آنچ نہیں آنے دو، اسلام پر آنچ نہیں آنے دو، ظلم جتنا ہو برداشت کر لو، لیکن اسلام کے جھنڈے کو بلند کر کے رکھو۔ اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ چاہے تم تیر اور تلوار کے سایوں میں ہو، نماز نہ چھوڑنا، تمہارا سر کٹ جائے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم حسینی تو بنے پھرتے ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو امام حسین کے ماننے والے، ہم ایسے، ہم اوروں کو چھوڑو، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم بتائیں کہ کیا ہم واقعی حسینی ہیں؟ کون سی حضرت حسین کی سیرت ہے جو آپ نے اور ہم نے اپنائی ہو؟ کوئی سیرت حضرت حسین کی سیرت کو آپ نے اور ہم نے نہیں اپنایا۔ انہوں نے سجدوں میں سر کٹا دیا، ٹھیک ہے، اور ہم مسجد آنے پر بھی ہمیں کیا ہے کہ موت پڑ رہی ہوتی ہے کہ یار پھر جائیں گے، نماز میں لمبا ہو جانا ہے، یہ ہو جانا ہے، پھر امام صاحب نے نصیحت کرنی ہے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے یہی تو چیز ہے، نماز ہی تو آخرت میں کام آنی ہے۔ دوسرا یہ پتا چلا کہ اہل بیت کی عورتوں نے وہاں پر پردہ نہیں چھوڑا تھا۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ کیا بھی ہو جائے مسلمان عورتیں کبھی بھی بے پردہ ہو کر نہ نکلیں۔ آج ہماری کتنی مائیں بہنیں ہیں جو برسر بازار سینہ تان کر، گلے میں دوپٹہ لٹکا کر، خوشبو لگا کر نکل رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہی ہماری مائیں اور بہنیں محرم میں جناب دوپٹے بھی پہن لیتی ہیں، سر پر رکھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ کیوں؟ جناب افسوس کر رہے ہیں امام حسین کا۔ ایسے افسوس کا کیا فائدہ؟ 10 دن افسوس، باقی کیا کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی سیرت کو لتاڑ پڑا۔ تو میرے محترم دوستوں، حضرت حسین کی شہادت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے، اسلام کے لیے جان جاتی ہے چلی جائے، نماز کبھی نہیں چھوڑنا اور پردہ کبھی نہیں چھوڑنا، کبھی کامیابی ہے۔ بہرحال میرے محترم، بس عبید اللہ ابن زیاد کا واقعہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ اس عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے حضرت حسین کو شہید کروایا، اس کا حضرت حسین کا کیا کہتے ہیں کہ گردن کٹوائی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی گردن کٹی پڑی ہے، دربار میں کسی بادشاہ کے سامنے رکھی پڑی ہے، ایک سانپ آتا ہے اس کے نتنوں میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے کان سے نکلتا ہے، پھر دوسرے نتن سے نکل کر دوسرے کان سے باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے دشمنان حسین کو دنیا میں ہی سزا دے دی کہ دیکھو تم نے میرے نواسے کے ساتھ اتنا ظلم کیا اور آج تمہارا رب تمہیں ایسی سزا دے رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ وہ حضرت حسین جب میدان جنگ میں تو اللہ نے مدد کیوں نہیں کی؟ آزمائش، امتحان، اللہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ میرا حسین دین اسلام پر کتنا ڈٹا ہوا ہے، میرے نبی کا نواسا کیسا ہے، ان کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ میرے محترم دوستو، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو بدر کے میدان میں اللہ نے فرشتے اتار دیے، اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر ایسی مدد آتی ہے کہ مختصر جماعت بڑی جماعت پر بھاری بن جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بھائیوں،
जो हजरत हुसैन की शहादत से हमें सबक मिलता है हम उस पर अमल पेरा। नमाज कभी न छोड़ो, आज अज़म करो, अहद करो। यौम आशूर है, मामूली दिन नहीं है, एक ये बहुत बड़ा अहम दिन है। हजरत हुसैन की शहादत से पहले ही अहम दिन है, ठीक है। अज़म करके उठो तो हमने नमाज नहीं छोड़नी, कहीं भी है, किसी भी जगह है, हमने नमाज अदा करनी है। अगर घर पर मौजूद है, मोहल्ले की मस्जिद मुयसर है, तो हम मोहल्ले की मस्जिद में जाकर अपनी मस्जिद को आबाद करते हुए वहां पर नमाज पढ़े। इसीलिए तो कामयाबी है, इसीलिए तो कामरानी है। बाकी नमाज न पढ़े, हजरत हुसैन की सीरत पर अमल न करे, वो कहे हम हुसैनी, हम हुसैनी, हम हुसैनी, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। हजरत हुसैन की सीरत पर, हजरत हुसैन के किरदार पर आपको मुझे अमल करना चाहिए। जो कुछ का अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाह खुदा